أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر غيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمدللہ الحمد اللہ کا بے شمار احسان ہمیں زندگی کے یہ قیمتی لمحات اپنے دین کو سمجھنے کے لیے عطا فرمائے۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں چند اوزان دیکھے تھے۔ یا اعلیٰ ایک فیل کا جو ہے وہ وزن ہے، جیسے رحیمہ اس نے رحم کیا۔ فاعل جو ہے کام کرنے والے کا وزن ہے، جیسے رحیم رحم کرنے والا۔ مفعول جو ہے جس پہ کام کا سر ہوا اس کا وزن ہے، جیسے مرحوم جس پر رحم کیا جائے۔ فعلان ایسا وزن ہے جس میں کسی چیز کے لیے شدت پائی جائے، جیسے رحمان شدت کے ساتھ بلا روک رکاوٹ رحم کرنے۔ فعیل ایک ایسا وزن ہے جس میں جو ہے ہمیشگی یا دائمی پن کے معنی پائے جائیں، جیسے رحیم ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے ضمائر دیکھے تھے، ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، انتا آپ ایک مذکر، انتما آپ دو مذکر، انتم آپ سب مذکر، آنا میں مذکر، نحن ہم مذکر۔ مؤنث کے لیے ہم نے کہا ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث، انتی آپ ایک مؤنث، انتما آپ دو مؤنث، انتنا آپ سب مؤنث، آنا میں مؤنث، نحن ہم مؤنث۔ پھر اس کی ہم نے مثال لی، ہم نے فعلہ کے ساتھ یہ گردان کی، فعلہ اس ایک مذکر نے فعل کیا، فعلہ ان دو مذکر نے فعل کیا، فعلو ان سب مذکر نے فعل کیا، فعلتا تم ایک مذکر نے فعل کیا، فعلتما تم دو مذکر نے فعل کیا، فعلتم تم سب مذکر نے فعل کیا، فعلتم میں نے فعل کیا، فعلنا وہ نے ایک مذکر نے فعل کیا۔ یا مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا فعلت اس ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتما تم دونوں مؤنث نے فعل کیا، فعلتنا تم سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتم میں نے ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ہم نے مؤنث نے فعل کیا۔ پھر ہم نے ماضی کے کچھ سیغوں کے لیے گردان کی، مثلا صبر اس ایک مذکر نے صبر کیا، اور تا ساکن لگا دیں تو مؤنث کا بن جاتا ہے، صبرتا، صبرتا اس ایک مؤنث نے صبر کیا، صبرت صبرت اس ایک مؤنث نے صبر کیا۔ اسی طریقے سے ہے صبرتا، صبرتا تم ایک جو ہے مذکر نے صبر کیا۔ اور اگر مؤنث کے لیے کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ صبرتی، صبرتی تم ایک مؤنث نے صبر کیا۔ اور اپنے لیے کہنا ہوگا چاہے مذکر ہے یا مؤنث دونوں کے لیے، صبر کی میں نے صبر کیا۔ یعنی یہ کیا تھے؟ ماضی کے صیغے تھے جس کے فعل کے آخر میں تا ساکن، تا زبر، تا زیر، تا پیش لگانے سے ماضی کے صیغے۔ اسی طرح ہم نے مضارع کے صیغے دیکھے کہ اگر کسی طرف مثلا یہ ایک ہے اخرجو، اخرجو میں نکلتا ہوں، اور اگر شروع میں تا لگا دے یا تو کیا ہو جائے گا؟ تخرجو تم ایک مذکر نکلتے ہو،
اور اگر نون یا لگا دے یخرج وہ ایک مذکر نکلتا ہے، نخرج ہم نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مضارع کے صیغے کہ شروع میں جو ہے فعل کے اگر الف یا جو ہے تا یا نون لگا دے تو وہ مضارع کی ہوگی۔ پھر ہم نے یہ آیت جو ہے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَعَلَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنوں میں سے دو چھوٹے گروہ آپس میں لڑ پڑے بس تم سب ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، تو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک زیادتی کرے دوسرے پر تو ظالم سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لٹ آئے۔ بس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور تم سب برابری کرو، بے شک اللہ برابری کرنے والوں سے محبت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی آیت ہے 10ویں آیت ہے سورۃ الحجرات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ انما یہ 1.5% الفاظ میں سے ہے، یا اس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ بے شک۔ انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، انما زیادہ بے شک یعنی انتہائی بے شک، بے شک یقیناً، بے شک ایسا ہی ہے یعنی بہت زیادہ شدت کا اظہار کرنا، تو زیادہ بے شک۔ انما کے یہاں ہم معنی لیں گے زیادہ بے شک، انا، انا اور لی، ان تینوں کے اور قد اور نون مشدد یہ بے شک کے معنی دیتے ہیں، یعنی یہ 5 حرف ہیں، ان کے معنی بے شک کیا ہے؟ انا، انا، لی، قد اور نون مشدد۔ تو لقد جیسے ہے اور اسی طرح انما ہے، لقد کے معنی ہے زیادہ بے شک اور انما کے بھی معنی ہے زیادہ بے شک۔ المومنون، الف لام اور واو نون کو علیحدہ کر دیں تو مومن کا لفظ سامنے ہو گیا۔ یہ تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، ہم مومن ہے، وہ بڑا مومن ہے، مومن یہ ہے، مومن ایسے ہے، تو مومن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مومن ہی ہوتے ہو، یعنی خاص مومن جو ایماندار۔ اخوہ یہ اردو کا لفظ ہے، صرف فرق کیا ہے؟ یہ گول تاک کو جیسے ہی کھول دیں گے نیتا میں لکھ دیں گے تو اردو کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے اخوت بھائی چارہ، اخوت المسلمین، اخوت بھائی چارہ کو کہتے ہیں، قومی ترانے میں بھی آتا ہے اخوت عوام، یعنی عوام بھائی بھائی۔ تو یہاں اخوت کے معنی ہے بھائی بھائی یا پھر بھائی۔ تو آئیے کتنے کا ٹکڑا کا جو ہے ترجمہ کریں۔ انما کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ جی زیادہ بے شک، بے شک ضرور یا بے شک زیادہ، آپ نے صحیح کہا۔ المومنون کا کیا کیا تھا؟ خاص مومن، اور اخوت
بھائی 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 یا بھائی. تو آئیے اس کا روا ترجمہ کریں. بے شک ضرور سارے مومن بھائی بھائی ہیں. جزاک. آئیے چلتے ہیں اگلے لفظ ہے فَأَصْلِحُ. دیکھیں اس میں فا اور واو الف ہی علیحدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ واو الف جمع کی علامت ہوتی ہے، فا کے معنی پس. تو یہ ان کو جیسے ہی علیحدہ کرتے ہیں فا اور وا کو تو ایک لفظ آتا ہے اصل. اصل جو ہے یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. ایسے اصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلح کرانا، جیسے امر مطالبہ، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں آپس میں اتفاق کرنا، آپس میں صلح صفائی کرنا. یہ صلح صفائی اصلاح یہ سب اصلے سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. تو فَأَصْلِحُ کا کیا مطلب ہوا؟ بس تم سب مذکر صلح کرا دو. واو الف ہے نا جمع کا ہے، تو بس تم سب. اور اصلحُ یہ کیا ہے؟ شروع میں الف آیا. ابھی پیچھے ہم نے مضارع کی علامتیں کیا دیکھی تھی؟ شروع میں الف آ جائے، تا آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے، تو یہ اصل ہوا ہے. اور یہ الف ہٹائے تو صلح، صلح جو ہے وہ تو اردو کا لفظ ہے. لہذا تو بس تم سب مذکر صلح کرا دو، یعنی وہ جو ہے مضارع کا حال کا ترجمہ ہو. بھائی یہ تو اردو کا لفظ ہے بین الاقوامی، یعنی بین کی معنی ہوتے ہیں بین الصوبائی، صوبائی، بین الصوبائی، درمیان. آئیے مثنیٰ یا تثنیہ کے سینے دیکھتے ہیں. عربی واحد زبان ہے جس میں دو کے لیے بھی علیحدہ سے فعل آتا ہے، یعنی یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. باقی سب زبانوں میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، تثنیہ کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے یا کوئی استعمال نہیں. عربی واحد زبان ہے جہاں جو ہے گنتی کے حساب سے واحد، تثنیہ اور جمع تین جو ہے وہ بنتے ہیں. باقی سب میں دو ہی ہے، واحد جمع واحد جمع واحد. یہاں پہ تثنیہ بھی ہوتا ہے، تثنیہ تو آئیے دیکھیں گے. مثلا بعض اوقات جیسے اخوئی کم، اخوئی کم، اخوئی یا کم، یعنی یہ جو آ جاتا ہے اینی آنی، یہ دو کی علامت ہوتی ہے. نون گر جاتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے تو اخوائی بن جاتا ہے، یعنی اخوائن. یہ پیچھے ہم نے کتابان، طالبان، طالباتان پیچھے ایک مشق کی تھی دو کے لیے کہ آنے اور اینے کی آواز جو ہوتی ہے دو کی ہوتی ہے، اور وونا اور اینا جو زبر کے ساتھ نون ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ تھا اخوائنی. اخوائنی کا یہ جب نون گرتا ہے تو ایک لفظ بن جاتا ہے اخوئی، اور اس کے ساتھ کم ملا دیں تو اخوئی کم. یہاں پہ یہ اخوئی دو کے معنی میں آیا ہے، یعنی تسنیہ کے معنی میں ہے. آخری حرف کا حذف ہونا چاہیے، یہ عربی کا اصول ہے. بعض اوقات اگر ضمیر آ جائے تو آخری حرف نون جو ہے وہ واو، واو نون یا نون زبر کے نون گر جاتے ہیں. تو جمع کی جو علامت ہوتی ہے وہ حذف ہو جاتی ہے. مثلا واز میں سے جو ہے دیکھیں الف گر گیا، وانا میں سے جو ہے نون گر گیا، اور اینا کا نون گر جاتا ہے. تو آئیے اخوئی کو یہ اصل میں اخوینی تھا، یعنی بھائی دو بھائی. تو کن تمہاری، اخوئی کن تمہارے دو بھائی ہو. اصل ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بس وہ سب صلح کروا دے. بس صلح کروا دو. اور بینا کا کیا تھا؟ درمیان. اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان. تمہارے، کم کا نفی ہے نا، اخویکم تمہارے دو بھائی. تو کیا ترجمہ ترجمہ اسے پڑھ لیجیے. بس صلح کروا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. آئیے اب یہ پورا ٹکڑا لیتے ہیں. انما کا کیا ترجمہ کیا تھا؟
लक़द और इन्नमा, इन्ना बेशक आ गया तो ये ज्यादा, बेशक, बेशक, जरूर या ज्यादा जरूर। अल मोमिनूना का क्या तर्जुमा किया था? वो सब मोमिन। अलिफ लाम है तो खास मोमिन या सारे मोमिन। इखवा, इखवा भाईचारा और कुव्वत से भाई भाई। और अस्लहू, बस उनके दरमियान बस सुलह करवा दो, बस सुलह करवा दो। बैना दरमियान अखवैकुम, उन दो भाइयों के दरमियान, उन दो भाइयों उनका के। अखवई तो दो भाई हो गए, कुम का तर्जुमा क्या हो गया? कुम तुम्हारे, तुम्हारे दो भाई। पूरा क्या तर्जुमा बना? रवा बे, तर्जुमा। बेशक जरूर सारे मोमिन भाई भाई हैं, बस सुलह करवा दो अपने दो भाइयों के दरमियान। वाह, लैलो नहार शब रोज, वाह उर्दू का लफ्ज है और के मैनी में इस्तेमाल होता है। इत्तकू, इत्तकू में देखिए वाव अलिफ जमा की लामत है, इसको जब अलहदा कर देते हैं तो ये उर्दू का लफ्ज बन जाता है इत्तक। इत्तक तो कोई लफ्ज नहीं आता, ये थोड़ी बदली हुई हालत में। इत्तक का मैनी होता है इत्तकू, डरो तुम, और जमा की लामत है। डरो तुम सब, तकवा। तकवा तो होता है ना उर्दू में इस्तेमाल, तकवा जो है ये इसी से इत्तक है। यानी तकवा उर्दू में इस्तेमाल होता है परहेजगारी, डरना, खौफ करना। कहते हैं ना वो बड़ा मुत्तकी है, यानी वो बहुत डरने वाला, बहुत परहेजगार है। तो इत्तक जो है वही है डरो तुम सब। आइए फेले अमर का जो है वो देखते हैं। अब तक हमने फेले माजी के और फेले मुदारे के जो है वो देखे। मसलन हमने कहा सबरा से सबरत, सबरता, सबरती, सबरतु। या मुदारे का हमने देखा अफरजू, नफरजू, तखरजू या हरजू। आइए अमर देखते हैं। अरबी में तीन ही जबानी होते हैं, माजी, मुदारी, अमर। तो आइए हरूफ इल्लत कौन से हैं, एक और चीज समझो। अरबी के अंदर तीन हरूफ जो हैं, अलिफ वाव या को हरूफ इल्लत कहा जाता है। इल्लत के मैंने होता है बीमार, कमजोर, नुक्स, यानी इल्लत है, बीमारी है, कमजोरी है। वो ये तीन हरूफ होते हैं। अगर फेल अमर में अलिफ का इजाफा हो, यानी आतैन के अलावा, तो वो हरूफ इल्लत जो है अलिफ वाव या लफ्ज में से गिरा दिए जाते हैं। फेल अमर में अगर जो है अलिफ का इजाफा किया जाए आतैन के अलावा, तो फिर क्या होता है, जो उस लफ्ज का कमजोर हरफ होता है अलिफ वाव या, वो गिर जाता है। ये अमर का कायदा है। मसलन इत्तकू, अब जब इसका अमर बनाएंगे, अगर फेल अमर में अलिफ का इजाफा हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका अलिफ वाव या जैसे गिरेगा तो इसका वाव गिर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इत्तकी हो जाएगा। इत्तकी, यत्तकी। तो इत्तकी से जब या, ये जो या गिरेगी तो ये क्या होगा, इत्तकी। इसी तरह दा यदू एक है, जब यदू से अमर बनाएंगे तो हमजा लगाते हैं। जैसे ही हमजा लगाएंगे तो ये इसका वाव जो है वो गिर जाएगा, ये बन जाएगा उदू। उदू से उदू हो जाएगा, वाव गिर जाएगा, क्योंकि अमर में ये कायदा है। इसी तरह एक लफ्ज है काला यकूलू, यकूलू से अमर बनाते हैं तो क्या होगा, इलामत मुदारे तो गिरेगी हट के, उसके आगे जो है क्या है, कुल हमजा भी नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसका अमर बनाएंगे कुल का, तो वो कमजोर हरफ जो है वो गिर जाएगा, क्या बन जाएगा, कुल। तो आम सादा फार्मूला ये है कि जब किसी ऐसे लफ्ज का अमर बनाते हैं जिसमें कमजोर हरफ हो, अलिफ वाव या, तो वो जो है गिर। जैसे इत्तकी से या गिरा, उदऊ से वाव गिरा, उलू से वाव गिरा, तो ये जो है अमर इनके क्या हुए, इत्तकी, उदू, कुल। ये अमर कर,
اللہ اس میں جلالہ، تمام زبانوں میں اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کیا جائے گا. تو آئیے کیا ہوا، کتنے کا ٹکڑا جو ہے ترجمہ واقعی کیا معنی، اور اتقوا کے کیا معنی ہوئے، وہ سب ڈریں. وہ سب کا تو ترجمہ کہیں بھی نہیں ہے. اتقوا ڈرو، تم سب، یعنی واو الف ہے نا، یہ واو الف جمع کے معنی میں آ رہا ہے، ڈرو تم سب، اللہ اس میں جل رہا ہے اللہ. تو کیا ہوا جمع ترجمہ، اور ڈرو تم سب اللہ سے. تو ایکسکیوز می سر، جی سر، یہ اتقو ہے واو الف ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کی سیرے کی بات نہیں ہے، یہ علامت اصل میں ہے اس کی جمع کی. جمع کے ہم نے 3 علامتیں پڑھی ہیں، واو الف، واو نون اور یا نون، یہ جمع کو ظاہر کرتے ہیں. اور جب یہ امر کی شکل میں آئے، اتبا حمزہ لگ گیا، الف لگ گیا امر کا، تو پھر جو ہے یہ امر کے صیغے میں آ جائے گا آرڈر. آرڈر ماضی میں نہیں ہوتا، آرڈر جو ہے وہ سامنے والے کو حاضر میں دیا جاتا ہے. کام کرنے کا حکم ماضی میں آپ نہیں دے سکتے کہ جا کے جو ہے یہ کر لے، کیوں، وہ تو گزر گیا، ماضی میں تو کوئی جا نہیں سکتا. تو لہذا امر جو ہے وہ کس میں دیا جاتا ہے، حاضر پریزنس میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا تاکہ شاید، تم لعلکم تاکہ شاید، یعنی تم شاید کہ تم سب مذکر ترحمون. اس میں دیکھیں تا جو ہے علامت مضارع ہے، واو نون جمع کی علامت ہے. ان دونوں کو جیسے ہی ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے رحم. رحم جو ہے یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے، ایک اور چیز آ گئی اس وقت، اس کا جو پہلا حرف ہے اس پہ پیش آ رہا ہے، جبکہ ہم نے جتنے جو ہے مضارع کے صیغے بنائے تھے، اخرجو، تخرجو، یخرجو، نخرجو، ان سب پہ جو ہے زبر آ رہا تھا. اخرجو تھا، اخرجو پیش نہیں تھا. نخرجو تھا، نخرجو پیش نہیں تھا. تخرجو، تخرجو، تخرجو تھا، یخرجو تھا، یخرجو نہیں تھا. یہاں دیکھیں یہ ترحمو پیش کر رہا ہے. اب اگر کسی لفظ کے اوپر شروع میں فعل میں یا جو ہے وہ پیش آ جائے تو وہ جو ہے ایک مجہول یعنی پیشو کی علامت ہوتی ہے. یعنی پہلے حرف پر پیش ہو اور پھر یہ کنفرم نہیں ہے کہ پیش مجہول ہے. مجہول کے علاوہ بھی پیش آنے کی 3 وجوہات ہیں جو ہم کسی وقت کہیں گے. تو اس پیش مجہول کو اس سے کنفرم کرتے ہیں. اگر وہ ماضی کا لفظ ہے تو دوسرے درمیان والا حرف جو ہوتا ہے فعل کا، اس کے نیچے زیر ہے. جیسے ذکیرا، فعیلا، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر. اور اگر وہ جو ہے مضارع کا لفظ ہے تو پھر جو ہے آخری کلمے سے پہلے والے پہ زبر آئے گا. جیسے تفعلو، تذکرو، یعنی این کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گا. کلمہ جو ہے جو کہ مضارع میں 4 کلمے ہو جاتے ہیں علامت مضارع ملا کے، تو اس لیے وہ تیسرا بنتا ہے یا آخری سے پہلا کہہ دیتے ہیں. تو یہاں کیا ہے، فاعل کے ذکر کے بغیر صرف مفعول کا ذکر ہوتا ہے. مجہول کیا ہوتا ہے، ایسا جس میں فاعل کا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کون ہے کام کرنے. تو یہاں پہ کیا یہ مجہول آئے ہیں. ترحمون، تا جو ہے وہ علامت مضارع واو نون جمع کی، لیکن پیش کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ جو ہے کیسے کریں گے، فاعل کے بغیر کیا کریں گے. مثلا ایک ہوتا ہے ایکٹو معروف، نعمان نے ندیم کو مارا پیٹا. اب اس میں پتہ ہے کس نے مارا اور کس کو مار پڑی. نعمان نے مارا اور ندیم نے مار کھائی، ندیم پہ جو ہے مار پڑی، تو لہٰذا یہ کہ یہ ایکٹو ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے ندیم کو مار پڑی، اب کس نے مارا اس کا ذکر نہیں ہے،
یہ نہیں پتا کس نے مارا. تو ایسے جملے کو جس میں کام کرنے والے کا نہ پتا ہو کہ وہ کون تھا تو وہ اسے پیسے پائیں گے. مثلا اگر کہا جائے نعمان نے کھانا کھایا تو اس میں جملے میں کھانے والے کا ہمیں پتہ چاہیے نعمان. لیکن اگر یہ کہا جائے صرف کھانا کھایا گیا, اب کھانا کھایا گیا تو کس نے کھایا کوئی پتہ نہیں. تو یہ جس میں کرنے والے کا نہ پتا ہو اسے مجبور ہے. یہاں پہ کیا ترحمون یہ مجبور ہے یعنی رحم کیا جائے. جیسے یفعلو یفعلو یرحمو یرحمو اگر زبر کے ساتھ ہو تو معروف وہ کام کر رہا ہے وہ رحم کر رہا ہے. لیکن اگر پیش کے ساتھ آ جائے تو اس پر کام ہو رہا ہے اس پر رحم ہو رہا ہے یعنی اس میں کیا ہوگا کرنے والے کا نہیں پتا ہوگا. یہاں پہ آیا ترحمون تو ترحمون کا جو ہے کیا ترجمہ ہوگا کوشش کریے. ترحمون تم سب پر رحم کیا جائے. ہاں قریب قریب ترجمہ یہی بنتا ہے کیا تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. مضارع میں کریں گے نا علامت مضارع ہے. اگر یہ زبر ہوتا یہ اگر جو ہے ترحمون ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے تم سب رحم کرتے ہو. اب ہم کہیں گے تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں پتا. تم رحم کرتے ہو میں تو پتا ہے کہ تم سب کرنے والے تم کہیں. لیکن اگر کہا جائے تم پر رحم کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے اس میں یہ نہیں پتا کہ رحم کون کر رہا ہے. آئیے پھر ماضی پیسو وائز ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے فوئلا. یہ دیکھیے پہلے حرف میں پیش اور دوسرے کے نیچے زیر. یہ ماضی کی علامت ہے مجبور کی. فعلا اسے ایک مذکر نے فعل کیا. فوئلا فعل کیا گیا. مجبور کی پہچان کیا ہے پہلے حرف پر پیش اور دوسرے پر زیر ہوتی ہے. یہ ماضی کا فوئلا. اب کتبہ اس ایک مذکر نے لکھا اس کا مجبور بنائیے. کوتبہ کوتبہ لکھا گیا. اسی طرح کسی بھی جو ہے فعل سے آپ یہ مشق کر سکتے ہیں. مثلا فعلا سے فعیلا, ظلمہ سے ظلمہ, ضربہ سے ضربہ, رحمہ سے رحمہ. فعیلا کیا گیا کام کیا گیا. ظلمہ ظلم کیا گیا. ضربہ مارا گیا. رحمہ رحم کیا. لعلکم کا کیا ترجمہ تھا تاکہ تم سب شاید. لعلکم شاید تم شاید کہ تم سب ترحمون. کیا ترجمہ کیا تھا اس کا مجبور ہے یہ پر رحم کیا جائے گا. تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. تو رواں ترجمہ کیا ہے پڑھ لیجیے. شاید کہ تم پر ہی رحم کیا جائے. جی تو آئیے پورے کتنے کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں. وہاں کا کیا مطلب تھا اور اتقوا تم سب ڈرو. اللہ اس میں جلالہ اللہ ہے. لعلکم شاید کہ تم سب ترحمون. تم سب پر رحم کیا جائے جاتا ہے یا کیا جائے. اور ڈرو تم سب اللہ سے شاید کہ تم ہی پر رحم کیا جائے. جی آئیے جملہ ہوتا ہے جیسے انما المؤمنون اخوۃ. انما بے شک زیادہ شدت کے ساتھ تمام مسلمان جو ہے کیا بھائی یعنی بے شک ضرور سارے مومن بھائی ہیں.
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ، اصل پر صلح کرا دو بینا درمیان اخویکم تمہارے دو بھائی کے درمیان پر صلح کرا دو اپنے دو بھائی کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم سب اللہ سے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم جو ہے تم پر رحم کیا جائے۔ تو آئیے یہ پورا ترجمہ بن گیا، تو اسے پڑھ لیجیے۔ بے شک ضرور سارے مومن بھائی بھائی ہیں، بس صلح کروا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو تم سب اللہ سے، شاید کہ تم ہی پر رحم کیا جائے۔ آئیے اردو کے الفاظ پوچھیں گے۔ اس میں مومن اخوات اصلح بین اخوی اتقوا، واؤ بھی اتقوا اللہ، اور ترحمون رحم لعلکم کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ لعلکم یہ تبھی کا لفظ ہے، اردو میں یہ زمین استعمال ہوتی ہے لعلکم، اور ٹوٹل یہ جو ہے 3 لفظ ہے پوری آیت میں، انما، کن اور لعلکم۔ تو آئیے الحمدللہ آج دوسرا اشرا شروع ہو گیا ہے، اس کی دعا دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر سی دعا ہے، ٹوٹل 5 الفاظ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ معاف فرما مجھے اور میرے تمام گناہوں کو، اور میں توبہ کرتا ہوں یا کرتا ہوں۔ پرانی دعا دیکھتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آسان سی دعا ہے، آیت ہے۔ ربنا ظلمنا، ربنا ہے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا ہماری جانوں پہ، وَإِن لَّمْ اور اگر تو تغفر لنا نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا اور نہ رحم کرے ہمارے اوپر، لَنَكُونَنَّ تو یقیناً ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، نقصان پانے والوں میں سے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ سید القومی کی سفر خادم، 5 حرف ہے، اتنی چھوٹی مختصر سے۔ سید القومی، سید کہتے ہیں سردار کو، بڑے کو، قوم کا، اس سفر میں جو ہوتا ہے، خادم یعنی وہ خدمتگار ہوتا ہے ملک ان کا، یعنی قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم۔ تو آئیے ان کے حوالے کے آیت کے، یہ جو ہے دعا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام رحمہ اللہ کی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ جو ہے اس حدیث کا ریفرنس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنا رب زدنا رب زدنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی سننے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانك اللهم سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔
تو یہاں پہ ہماری کلاس جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے. آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں.